بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپریہنشن اینڈ پریسی رائٹنگ، یہ جانچنے کے لیے کہ آپ میں کسی بات کو سمجھنے کی کتنی طاقت ہے، عموماً امتحانات میں ایک پیراگراف دیا جاتا ہے جس کے نیچے اس پیراگراف سے متعلق کچھ سوالات بھی کیے گئے ہوتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات پیراگراف میں ہی موجود ہوتے ہیں، تاہم سوالات کے جوابات بالکل درست طریقے سے تلاش کرنا، ان کو صحیح انداز میں لکھنا، یہ کمپریہنشن اینڈ پریسی رائٹنگ کا کویشچن ہوتا ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیراگراف کو کم از کم 2 مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اس کو باغور سمجھنے سے اس کے مرکزی خیال کی سمجھ آ جائے۔ جن الفاظ اور فقرات کا مطلب واضح نہ ہو اور انگلش مشکل ہو، ان کو بار بار پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس مشکل لفظ کا میننگ بھی ساتھ اینڈ، کوما یا بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ سوالات کا جوابات لکھنے سے پہلے پیراگراف کا عنوان تجویز کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے۔ ہر پیراگراف میں کوئی نہ کوئی سنگل ورڈ یا ایسا کوئی ورڈ ہوگا، کی ورڈ ہوگا، کی فریز ہوگا، کوئی کی سنٹینس ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کو سگنل دیا گیا ہوگا جس سے آپ کو موضوع کی طرف اشارہ ملتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر بار بار جو ہے وہ اگر کرپشن کی بات کی جا رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کرپشن کے حوالے سے پیراگراف ہے۔ اسی طرح سے ایسے الفاظ یا جملے سے پیراگراف کا عنوان یا ہیڈنگ ضرور اخذ کی جا سکتی ہے، اور پیراگراف میں موجود تمام اہم نکات کو احاطہ کر کے اور سمجھ کر آپ اس کی پریسی بھی بنا سکتے ہیں۔ پریسی فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب خلاصہ ہے، یعنی آپ نے پیراگراف کو شارٹلی یعنی سمرائز کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی آپ کو ایک بہت شارٹ سا پیراگراف پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ٹیکسلا کنٹینز سم آف دی اولڈسٹ ریلکس۔ ٹیکسلا میں کچھ پرانی یادگار ہیں۔ دا ریونز آف ٹیکسلا ہیو بین ٹریسڈ ان باہر ماؤنڈ، سرکپ، سرسخ، جیولین اینڈ جیوڈیل۔ ٹیکسلا کے جو قدیم کھنڈرات ہیں وہ باہر ماؤنڈ، سرکپ، سرسخ، جیولین اور جیوڈیل کے علاقوں میں پائے گئے ہیں۔ دیز پلیسز آر ایٹ شارٹ ڈسٹینسز فرام ون اینڈ ادر۔ یہ جگہیں ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر ہیں۔ اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ سٹی بٹوین دی ریور انڈس اینڈ دا ریور جہلم۔ یہ دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان ایک انتہائی اہم شہر ہوا کرتا تھا۔ اشوکا had done a lot to make it one of the greatest centers of learning during his reign 273 to 232 BC mean before Christ۔ اشوکا بادشاہ نے اپنے دور حکومت 273 سے 232 قبل مسیح میں اس شہر کی تعمیر اور اس کی خوبصورتی کے لیے بہت کچھ کیا۔ The Greeks, the Parthians and the Kushans rebuilt the city on different sites۔ یونانیوں نے، پارٹینز نے اور خوشنز نے اس شہر کو مختلف مقامات سے دوبارہ تعمیر کیا۔ within the area of about 1200 square miles، جس میں 1200 مربع میل کا علاقہ شامل تھا۔ till 1200 نہیں بلکہ 12 مربع میل کا علاقہ شامل تھا۔ till it was destroyed by the Huns in the 5th century، یہاں تک کہ 5ویں صدی قبل مسیح میں ہنز نے اس شہر کو تباہ کر دیا۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھا ہے، اس پیراگراف کے جو ٹائٹلز بنیں گے، ایک تو انڈرسٹوڈ ہے ٹیکسلا، اس کا ٹائٹل بنے گا، دوسرا اس کا ٹائٹل بنے گا دا ریونز آف ٹیکسلا، اور تیسرا اس کا ٹائٹل بنے گا اے شارٹ ہسٹری آف ٹیکسلا۔ پہلا عنوان درست لیکن نامکمل ہے، دوسرا غلط ہے کیونکہ پیراگراف صرف ٹیکسلا کے کھنڈرات کے بارے میں نہیں، تیسرا عنوان اس پیراگراف کے مجموعی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا پیراگراف میں ٹیکسلا کے محل وقوع، اشوک دور حکومت، ٹیکسلا کی تعمیر نو اور پھر اس کی تباہی کا ذکر ہے۔ گویا پیراگراف میں ٹیکسلا کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے، لہٰذا صحیح اس کا ٹائٹل ہوگا اے شارٹ ہسٹری آف ٹیکسلا۔ پیراگراف کے نیچے دیے گئے سوالات کو توجہ سے پڑھیں اور
پیراگراف میں ان کے ممکنہ جوابات کو تلاش کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سوالات جس ترتیب سے پوچھے گئے ہوں تو آپ اسی ترتیب سے لکھیں، لیکن کوشش کریں کہ اسی سیکوینس سے اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیے گا۔ اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلا سوال، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جواب آلموسٹ اسی ٹینس میں دینا جس میں پوچھا گیا ہو۔ اگر سوال ڈیڈ سے شروع ہو رہا ہے یعنی پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس میں، تو جواب بھی ورب کی سیکنڈ فارم لگا کر آپ نے پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس یا کسی اور ٹینس میں، یہ پاسٹ میں ہو، اس میں جواب دینا ہے۔ جیسے پہلا سوال تھا وین ڈڈ اشوکا رول دیئر، اشوکا نے یہاں کب حکمرانی کی؟ اشوکا رول دیئر فرام 273 BC ٹو 232 BC، یہ اس کا جواب ہے۔ جواب میں بریکٹ یا ڈیش استعمال نہ کریں، جواب میں سوال نہ پیدا کریں کسی بھی قسم کا، جواب نہ تو غیر ضروری طویل ہو اور نہ ہی نامکمل ہو۔ کوشش کریں کہ 25 سے 30 الفاظ پر مشتمل آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ پیراگراف کے الفاظ، مثال، تکرار اور غیر ضروری تفصیلات سے احتراز کریں۔ جواب محض یس یا اور نو میں مت دیں بلکہ اس کی مکمل وضاحت کریں۔ کم از کم اتنا لکھیں کہ 2 سے 3 سنٹینس بن جائیں۔ اگر 2 سے 3 سنٹینس نہیں بنتے تو 25 سے 30 الفاظ کا آپ نے ضرور آنسر کوشش کرنی ہے دینے کی۔ جیسے کہ اسی میں سے دوسرا کویشچن پوچھا جا رہا ہے ڈڈ دا پولیٹیشنز ہوڈ ونک دا پیپل، تو کیا جو وہاں کے سیاستدان تھے انہوں نے جو ہے وہ، اگر سوال یہ آ گیا کہ کیا پولیٹیشنز جو تھے وہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ مدد کی، تو یس نہیں کہنا بلکہ یس دا پولیٹیشنز وڈ ونک دا پیپل۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے کہ ویئر ور دا ریونز آف ٹیکسلا فاؤنڈ، ٹیکسلا کے کھنڈرات کہاں پر پائے گئے؟ تو اس کا جواب آپ کچھ اس طرح سے لکھیں دا ریونز آف ٹیکسلا were traced and found in different areas like باہر